الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میں کہ پرشور سمندر تھے میرے پاؤں میں کہ پرشور سمندر تھے میرے پاؤں میں اب کہ ڈوبا ہوں تو سوکھے ہوئے دریاؤں میں اب کہ ڈوبا ہوں تو سوکھے ہوئے دریاؤں میں تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا تیرا جذبے قلندرانہ برادران عزیز، آج ماہ رجب شریف کی 4 تاریخ ہے اور اس ماہ کی 6 تاریخ حضرت سلطان الہند نائب رسول حضرت خواجہ غریب نواز سلطان معین الدین حسن اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے، اور یکم رجب شریف سے
اجمیر شریف میں آپ کا عرس شروع ہو جاتا ہے، جو کہ 7 رجب شریف تک جاری رہتا ہے، اور آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے، ان کو بر صغیر کی دھرتی پر سلسلہ چشت نہیں بلکہ سلسلہ اسلام کا بانی مانا جاتا ہے۔ عام زبان میں تو ہم کہتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے آپ بانی ہیں بر صغیر میں، لیکن مورخین نے یہ مانا ہے کہ صرف سلسلہ چشتیہ نہیں بلکہ سلسلہ اسلام باقاعدہ منظم طریقے سے جس ہستی نے اجتماعی طاقت اور قوت کے ساتھ اسلام کا سور پھونکا ہے، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ دور حاضر میں اس حقیقت سے آگاہ رہنا، دوسروں کو بتانا یہ لازم ہے کہ اس دور میں بے شمار تحریکیں ہیں جو اسلام کے نام پہ، کچھ خالص اسلام کے نام پہ کام کر رہی ہیں، کچھ اسلام کے نام پہ سیاست کی دکان چمکا رہی ہیں، لیکن سچ اور حق یہ ہے کہ یہ جتنی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، یہ ساری اپنے وجود کی جنگ لڑ رہی ہیں، اپنے وجود کی جنگ لڑ رہی ہیں، اپنے آپ کو آگے بڑھا رہی ہیں بلا تفریق۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا، یہ جتنی تبلیغی جماعتیں پھرتی ہیں، اسلامی جماعتیں پھر رہی ہیں، اسلام کا کام یہ نہیں کر رہی، یہ اپنی جماعتوں کا کام کر رہی ہیں۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ اسلام کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر رہی، اسلام کا نام کے اوپر یہ اپنا وجود، اپنی جماعت، اپنے افراد جماعت میں بڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے سچ یہ ہے کہ یہ میرے سمیت، ہم سب سمیت، ہم لوگ اسلام کو بڑھا نہیں رہے، اسلام کی ہم حفاظت نہیں کر رہے، اسلام ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں تو بالکل سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ہم میں جتنے بھی یہ آپ کو مدرسے نظر آتے ہیں، یہ جماعتیں نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری جماعتیں، ان میں اور اہل اللہ میں، اہل دل میں، اللہ کے دوستوں میں، صالحین میں، شہداء صدیقین میں فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی اشاعت کے لیے صرف کی، انہوں نے اپنے آپ کی بھی نفی کر دی، بیچ میں سے اپنا آپ بھی نکال دیا، انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسلام کے نام پہ لگا دیا۔ اگر وہ ہماری طرح ہوتے تو اسلام ابھی کہیں کسی بستی میں ہی سو رہا ہوتا، نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ مینارے ہوتے، نہ یہ جمعے ہوتے، نہ یہ صلاۃ ہوتی، نہ یہ زکوٰۃ ہوتی، نہ یہ ذکر و فکر کی محفلیں سجتی، نہ کوئی پیر ہوتا، نہ کوئی مرید ہوتا، بس ہر طرف غبار ہی غبار ہوتا۔ اس لیے ان اہل اللہ میں، جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے دوست، اللہ کے
دوست اللہ کے فرینڈ آف اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے جو فرینڈز ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، انہوں نے اپنی پوری عمر کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اللہ کے عظیم اور حسین دین کے لیے، توحید کے لیے، رسالت کے لیے وقف رکھا ہے۔ انہوں نے نہ وطن کا کبھی رونا رویا، نہ انہوں نے کبھی دیس خیش قبیلے کی بات کی، ان کا قبیلہ بھی اسلام رہا، ان کا دیس بھی اسلام رہا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا، یہ جو کہتے ہیں نا میں ہندی ہوں، میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جس طرح بت پوجے جاتے ہیں نا، بت، یہ بت ہیں۔ میں افغانی ہوں، میں کون ہوں جی، میں ایرانی ہوں، میں تورانی ہوں، یہ بت ہیں۔ جیسے لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، ہم لوگ زبانوں کو پوج رہے ہیں، نسلوں کو پوج رہے ہیں، شکلوں کو پوج رہے ہیں۔ اسلام ایسی کسی تفریق کا قائل، اسلام قائل ہے صرف ایک ہی وجود کا، اس لیے کہا اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اسی لیے نہ رنگ نہ نسل، اسلام میں رنگ اور نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس کا رنگ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کوئی روم سے آیا، کوئی حبش سے آیا، کوئی عرب کا باسی، کوئی عجم کا باسی، جتنے آئے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا گیا ان پہ یہ رنگ چڑھتا گیا۔ اس کو کہتے ہیں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رنگ سے سونا رنگ کس کا ہے؟ اس لیے ہم کوئی وطنیت جو ہے، یہ وطنیت یہ خود ایک بت ہے۔ اہل اللہ نے ان بتوں کو توڑ کر، وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جہاں جھنڈا گاڑا وہ وطن ہے، جہاں آ کے جھنڈا گاڑ دیا وہی وطن ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ ہند کے نہیں تھے، آپ کی دھرتی ایران تھی، وہاں سے چلے، بچپن میں ہی آپ یتیم ہو گئے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے، اکثر بزرگ وہی ہیں۔ مثلا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 5 سال کے تھے یتیم ہو گئے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بچے تھے یتیم ہو گئے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری بچے تھے یتیم ہو گئے۔ یہ یتیمی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں بے آسرا ہو گیا، قدرت کچھ لوگوں کو بے آسرا کر کے دنیا کے سہارے، دنیا کے تکیے، دنیا کے سرانے کھینچ کر اپنا سرانہ دے دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قدرت نے یتیم کیا تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ رب نے یہ چاہا
کہ میرے محبوب پر کسی کا احسان نہ رہے، اور دنیا یہ نہ کہتی پھرے جی اے ابے دی وجہ تو ایتھے پہنچ گئے نے، اے اماں بڑی چنگی سی تا ایتھے پہنچ گئے نے، انہاں دے بھرا چنگے سن۔ نبی پاک کو تو رب نے بالکل ہی در یتیم کر دیا، نہ بھائی نہ بہن۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی ایک کافی بڑی دیر سے میرے دماغ میں ابھی آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دکھڑے کارن جئی ہم، دکھڑے کارن جئی ہم، سولے سانگ سمئی ہم۔ شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ دکھڑے کارن جئی ہم، سولے سانگ سمئی ہم، درد اندیشے سکڑے سورے، بیانہ کوئی بہن تے بھائی ہم۔ اس لفظ سے مجھے یاد آیا کہ نبی پاک کو اللہ نے نہ بہن دی نہ بھائی دیا، اس کی ہزار اور وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھائی آسرا ہوتے ہیں، بھائی باہ بیلی آسرا ہوتے ہیں۔ قدرت نے کہا کہیں میرے یار کو یہ داغ نہ لگ جائے کہ لوگ کہیں بھائیوں نے بڑی مدد کی ہے۔ بہن اور کچھ نہ کرے تو بھائی کے لیے، حضرت بشر حافی کی بہن تھی، وہ ڈھونڈتی رہتی تھی بشر کو کہیں ملے۔ ایک دن عید کا دن تھا، ڈھونڈ کے لے آئی بشر کو، اور ان کے لیے مچھلی کا تھوڑا سا شوربہ بنایا اور مچھلی پکائی۔ کہا اماں جو تھی نا تیرے لیے مچھلی پکایا کرتی تھی، اور 40 سال ہو گئے تو نے مچھلی کھائی نہیں۔ آج عید کا دن ہے بشر، آج تو کتے بھی گوشت کھا رہے ہیں، آج تو یہ مچھلی کی ایک بوٹی کھا لے۔ اس نے کہا، روتے ہوئے کہا، اچھا وہ بڑھاپے میں بھی اماں میرے لیے روتی رہی ہے۔ وہ فقیر نے کہا بڑھا ہو گیا تھا تو تھوڑا سا شوربہ لیا، بوٹی وہیں پڑی رہی، بشر اٹھ کے چل دیا۔ تو بہن ہو نا بہن، تو وہ بیچاری کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں بھائی کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی پیار، کوئی محبت کرتی ہے۔ تو اللہ نے میرے نبی کی بہن ہی کوئی نہ بنائی تاکہ یہ بھی دنیا نہ کہے کہ بہن کے پیار نے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ درد اندیشے سکڑے سورے، بیانہ کوئی بہن تے بھائی ہم، دکھڑے کارن جئی ہم، سولے سانگ سمئی ہم، راحت ویندی دوانا کی تم۔ اللہ اکبر۔ یار فرید وساراں کی میں جین کیتے اتھ ائی ہم، دکھڑے کارن جئی ہم، سولیں سانگ سمئی ہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دکھوں کے لیے ہی پیدا ہوا۔ مؤنث کا صیغہ یوں بنتا ہے کہ میں دکھوں کے لیے ہی پیدا ہوئی۔ دکھڑے کارن جئی ہم، سولیں سانگ، سول بھی مصیبتوں کو کہتے ہیں، دکھ مصیبتیں، سولیں سانگ سمئی ہم، سمانا بنی۔ تو سولوں دکھوں مصیبتوں کے لیے آگے کا درد اندیشے، یہ جو درد ہیں، یہ جو فکر ہی فکر ہیں، یہی میرے رشتہ دار ہیں۔ یہ جو درد ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ میرے کیا ہیں؟ یہ رشتہ دار ہیں۔ بیانہ کوئی بہن تے بھائی ہم، میری بہنیں بھی یہی ہیں، میرے بھائی بھی یہی ہیں۔ کون؟ درد دکھ مصیبتیں۔ یار فرید وساراں کی میں جائیں کیتے اتھ ائی ہم، فرید اس دوست کو کیسے میں بھول جاؤں جس کے لیے قدرت نے مجھے بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، یہ خیش قبیلڑے ساکھ
کسی چیز کا کوئی اعتبار. اللہ اکبر. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یتیم ہو گئے. اب جو کچھ بچا تھا قدرت نے وہ بھی کیا کیا، اس کا بھی نظام یہ ہوا کہ ایک قندوزی فقیر آیا، اس نے آپ کو ایسا جلوہ دکھایا کہ وہ جو کچھ تھا اس سے بھی دل سرد ہو گیا، جذبات ٹھنڈے ہو گئے، دل سرد ہو گیا. وہ جو دل میں دنیا کی کچھ تھوڑی بہت لگن اور چبن تھی اس سے بھی دل ٹھنڈا پڑ گیا، صاف پڑ گیا. نکلے اور سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا. قرآن مجید یہ بنیاد ہے. قرآن پاک، حضرت مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں جس گھر میں قرآن ہے وہ بندہ سمجھے کہ میرے گھر میں موجود رب رحمان ہے. اللہ. جس گھر میں قرآن پاک ہے وہ سمجھ لے میرا خدا میرے گھر میں موجود ہے. اس لیے قرآن مجید ہو فقیر اور قرآن مجید سے واقف نہ ہو، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ. اور قرآن مجید کے ساتھ فقراء کو عشق ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے. وہ دیوانے بن جائیں، وہ بے ہوش بھی رہیں، بے ہوشی کے اندر بھی انہیں ہو اور کسی چیز کا ہوش رہے نہ رہے، انہیں اپنے یار سے باتیں کرنے تک وہ ہوش رہتا ہے. شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے اوپر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی، لیکن اس جذب میں ہوتا کیا تھا کہ آپ ایک ایک رکعت میں کھڑے کھڑے 7 شریف میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے. فقیروں کی مستی اور ہوتی ہے، اور یہ جو تیرے ہوتے نا دھوئیں والے، ان کی مستی یہ پڑے ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. وہ کش کون سا، ماشاءاللہ، چرس، کیا کہا ہے؟ چرس. ہاں چرس. میں صدقے جاواں تواڈے مزاجاں تو. وہ کہتے ہیں جتنی نکمی نسل ہوتی ہے نا وہ 100 میل کا چکر لگاتی ہے تو نکمہ اسے مل ہی جاتا ہے. چرسی کو چرسی مل جاتا ہے. اور چرسی کو چرسی کہہ رہا تھا یہ پہنچیاں سرکاراں نے. جی ہاں، شیطان دے کل پہنچیاں ہوئیاں یہ سرکاراں نے. حضرت شہباز قلندر پہ جب مستی طاری ہوتی تھی تو ایک ایک رکعت میں پورا. یہ ہے، اسی لیے ان کو شہباز کہتے تھے. شہبازی یہ ہوتی ہے کہ شہباز کبھی تھک کر نہیں گرتا. سانو تے 17 رکعت ہمیں پڑھنی پہ جان تے بخار چڑھ جاندہ 106 دا پورا. لیکن ان کے اوپر جوں مستی چڑھے گی. شاہ منصور کے اوپر جب مستی چڑھتی تھی تو آپ سولی کے نیچے 500 رکعت پڑھ جاتے تھے. آپ مجھے ذرا بتائیں نا کہ 13 بیڑیاں ہوتی تھی منصور کے پاؤں میں. کتنی؟ 13 لوہے کی بیڑیاں پاؤں میں، ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، گردن میں توق. اس حالت میں بھی بندہ 500 رکعت پڑھ جائے، سوکھا کام ہے؟ یہ سویرے والی نماز ذرا پڑھ کے ویکھو نا پتہ چل جاندہ ہے. پہلے تو بسترے چوں نکلن نو دل نہیں کردا، جے ہمت کر کے تھوڑا جا رضائی نو سٹیا تے پھر وچوں آواز آئی اجے بڑا ٹائم ہے. اجے سارے ہس پہ لگ دے، سارے اندھی کوئی کہانی ہے. اجے بڑا ٹائم ہے. بس وہ ٹائم دا چکر آیا، اکھ لگی تے پھر سویرے ہی جا کھلی. ہائے ہائے.
چک پئی سسی ہک تل کنو پنل ونجایوس گھل کنو رہ گئی مٹھی منزل کنو اوکھے پہر ایویں ہوں دن. ایک ذرا سی بس ہوتی ہے. اگر آپ نے اٹھا کے رضائی کو یوں پھینکا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، شیطان آدھی بازی ہار گیا. اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہیں سر نو پیٹ لیا، انہیں آکھیا ہونے نہیں رکدا. ہونے تے کدے شیطان نو بھی ذلیل کر لیا کرو. ہر روز ہی شیطان کو لو ذلیل ہو جانے ہیں. تو ہم سے یہ 2-4 رکعات جو صبح سویرے والی یہ ادا نہیں ہوتی، اور اتنے سارے دل میں خیر سے تسلیاں نکلتی ہیں. یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، اپنے وجہ گھڑ رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو خود سمجھا رہے چچو کوئی گل نہیں، میں نہیں پڑھی تو خیر ہی ہے، میں تھکا بڑا سا نا آج. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیطان تک کے تھک جاتا ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے ایک دن کہا کہ میں ہن اتنا تیرے پیچھے لگا، میں تھک گیا، میں اک گیا، میں مایوس ہو گیا، تو میرے قابو چاہنا لا. شیطان جب یہ اعلان کر، اتنا بڑا پہلوان، شیطان جیسا نہ تھکنے والا پہلوان، جس کے آگے اعلان کر دے کہ میں اے سٹ رہے ہیں سارے جتنے میرے اسلحہ، تو میرے کو جیت گیا، میں ہار گیا. لیکن غوث پاک نے آگے یہ نہیں کہا کہ یا علی مدد، کہ میں جیت گیا. انہوں نے کہا تو مجھ سے مایوس ہو گیا ہے، پر میں تیری شیطانیوں سے میں الرٹ رہوں گا، تو کسی وقت بھی مجھے دا. اے زرداری دے وچ اوہی روح ہے. سبحان اللہ. دکھانا دایاں، مارنا بایاں. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر آپ نے دین کی مکمل تعلیم، کامل، یعنی جن کو آپ کہتے ہیں جید عالم دین. ایک ہوتے ہیں دھکے سے پڑھتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ذوق سے پڑھتے ہیں. اور جو کام شوق سے ہو اس کا جواب، شوق سے جو کام ہوتا ہے اس کا، کیونکہ شوق خود مرشد ہوتا ہے. شوق جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مرشد ملے، بندے میں شوق نہ ہو تو غوث پاک بھی ککھ نہیں کر سکتے. شوق ہو جائے تو بندہ بغیر استاد کے فرہاد بن جاتا ہے. حضرت خواجہ فرید کہتے ہیں عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، عشق ہے رہبر مرشد ہادی، عشق اساڈا پیر. شوق مرشد بن جائے تو سائیکل نہ بھی ملے تو بندہ جمعے پہ پہنچ جاتا ہے. اگر شوق سو جائے تو چاہے آواز آتی رہے آ میں تینو جمعے تے لے چلاں کار دے اتے، تے اگو آواز آندی ہے طبیعت اج بڑی ڈھلی ہوئی. اصل میں بے ذوقی چھائی ہوئی ہے، بے شوقی ہے. شوق ہو تو بندہ دریا کو بھی نالی سمجھتا ہے، شوق نہ ہو تو کبھی کبھی نالی دریا بن جاتی ہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پورے کا پورا دین پڑھا. دین پڑھنے کے بعد میں آپ کو ہر بار کہتا ہوں کہ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، لال ہومن بھامے لال ہومن کڑھ کڑھ کے.
حضرت میاں صاحب کہتے ہیں مرشد لاوے جاگ پرم دی تے تاں جمے دودھ پانی تے گل وچ پھا غماں دا گھت کے ذکروں چھک مدھانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی اللہ اکبر۔ اس لیے مرشد لاوے جاگ پرم دی پرم پریت محبت مرشد لاوے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی اگر مرشد نہ ملے آتے پھر پانی دے وچ مندھانی پانی دے وچ مندھانی مجھے بتائیں پانی ہے جو مندھانی پھیری رکھیے مکھن آئے گا ساری عمر ہو موگیں دی طرح نہر دے موگے ویکھے نے کدے او نہر ہوندی ہے نا دریا کولو نکلی نہر تے نہر دے وچوں پھر ایک کھالا تے کھالے تے نہر دے درمیان ایک وسیلہ اس وسیلے دا نام ہوندا ہے موگا او دے وچ پانی آندا ہے تے وچ ہی گھبکار مٹیاں دے گھبکار تے او گھبدا پیا ہے لیکن او سویر تو شام شام تو سویر ہو گئی ہے تے مکھن نہیں نکلیا گھبکار شروع نے اے جتنے مولوی نے تے ملوانے نے متھے ٹیک ٹیک کے تبلیغاں کر کر کے پانی وچ مندھانی موگیں چھوڑیا راہ علادہ پے ولوڑن پانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب عاشق رسول اللہ محمد چار یاد حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یاد حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ماشاءاللہ اٹھ وریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پورا علم پڑھ کے جید عالم دین بن کے پھر چل پڑے کس کی تلاش میں مرشد کی تلاش میں نہ ہوائے عیش و نشاط میں مجھے سیم و زر کی تلاش ہے جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس نظر کی تلاش ہے جو حسین بھی ہو پردہ نشین بھی ہو میرے دل کا مکین بھی ہو مجھے ڈھونڈنا ہے وہ کہیں بھی ہو مجھے اس کے در کی تلاش ہے تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی ہارونی پڑھتے ہیں لفظ ہارون ہارونی کی خدمت میں گئے انہوں نے سینے سے لگایا پھر ایک دن نہیں 2 دن نہیں 20 سال تک الف اللہ پڑھیا پڑھا حافظ ہویا گیا حجابوں پردہ 20 سال تک مرشد نے ساتھ رکھا تربیت ہوتی رہی تربیت کرتے رہے دونوں ساتھ پھرتے رہے یہاں تک کہ مکہ شریف پہنچ گئے کہاں مکہ شریف پہنچ گئے بندہ کلا ہوئے چس ہو رہے تے مرشد نال ہوئے تیر یعنی اتنا مضبوط سہارا ساتھ ہے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ اللہ کے حضور اللہ کے گھر کے سائے میں پھیلا کے کہا میرے اللہ عثمان تیرے لیے یہ گفٹ لایا ہے یہ ہدیہ لایا ہے یہ تحفہ لایا ہے اسے قبول فرما
کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، تیرا معین نائب رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے لے کے مدینے گئے، اور مدینے جب پہنچتے ہیں تو اب مرشد نے کہا کہ یہ دربار جمال والا ہے، وہ تھا جلال والا، وہاں ہم نے تجھے پیش کیا، یہاں اب اکیلا جا۔ اب تنے تنہا حضرت معین الدین چشتی اجمیری سرکار دو عالم کے دربار اقدس میں جا کے کھڑے ہوئے اور کہتے، جب مستی عشق محبت، جب عشق آتا ہے تو یہ آپ پہ سبق پڑھاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ حضرت اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہن۔ گدھے کے اندر بھی محبت پیدا ہو جائے تو اسے بھی تمیز آ جاتی ہے، اور انسان میں اگر تمیز نہ آئے تو وہ بھی مولا نہ ہو کے کھوتا بن جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نبی پاک کے پاس ایک گدھا آیا تھا۔ کیا تھا؟ گدھا تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں حضور چلے جاتے بڑی دولتیاں مارتا، خوب اس نے اپنا تماشا کرنا، ادھر سرکار نے آنا، اس نے ادھر بالکل شریف صاحب بن جانا۔ کیا بن جانا؟ شریف بن جانا۔ مجال ہے کہ کان بھی کھڑے کرے۔ تو سرکار دو عالم نے ایک دن فرمایا یہ گدھا بڑا مسکین سا ہے۔ ام المومنین نے کہا بس اسی طرح جا کے ویکھو، پھر ویکھو۔ سبحان اللہ۔ اور میں جب رات کو گھر جاتا ہوں تو پہلے بچے جاگ رہے ہوتے ہیں، اب دروازہ بھی کھول دیں گے لیکن جا کے بستروں میں گھس جائیں گے، تے میں پوچھنا بھی اے سارے ستے نے؟ اگوں سرکارہ نے پھر مسکرا کے آکھنا جی اے ہونے ہی ستے نے۔ سبحان اللہ۔ گدھا ہو نا گدھا، اس میں بھی محبت آ جائے تو اس کو تمیز آ جاتی ہے، ادب آ جاتا ہے، حیا آ جاتی ہے، وفا آ جاتی ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پہ حضور علیہ السلام کو ایک گدھا ملا، رنگ تھا اس کا کالا، تو اس نے حضور علیہ السلام کے بعد دوڑ کے آ گیا۔ حضور کیونکہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے کہا کہیں مجھے بھی پکڑ کے کسی کے حوالے نہ کر دیں۔ آ کے حضور سے اپنی وہ بولی بولنے لگا، کہنے لگا مجھے آپ خود اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے میں اپنے پاس کیوں رکھوں؟ اس نے کہا میں عام نہیں، میں خاص ہوں، میں خاص ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر خاصیت کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان گدھوں کی نسل سے ہوں جن پر نبی سوار ہوتے رہے ہیں، اور میری خصوصیت یہ ہے کہ میں ان گدھوں میں آخری ہوں، میں ان گدھوں میں آخری ہوں، اور آپ بھی نبیوں میں آخری ہیں۔ مدارج النبوت میں شیخ محقق کہتے ہیں کہ اس نے حضور کو کہا کہ میں اپنی نسل میں آخری، آپ نبیوں میں آخری، لہذا میرا حق بنتا ہے کہ آخری پہ آخری نبی ہی سوار ہو جائے۔ تو یہاں سے پتا چلا ایک گدھا تھا، اس میں جب عشق آیا تو اسے پتا چل گیا ختم نبوت کیا ہے۔ اگر آدمی گدھا بن جائے تو اسے ختم نبوت سمجھ، اس لیے کئی وزیروں کو سمجھ نہیں آتی، کئی دنیا داروں کو ختم نبوت سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اوپر انسان ہے، اندر سے یہ کھوتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، تھا گدھا، تھا کھوتا، لیکن ادھر نبی کا پیار آیا کرتا ہوا ختم نبوت کا اقرار آیا۔ اور سرکار دو عالم نے یہ نہیں کہا تو جھوٹ بولتا ہے، آپ نے فرمایا تیرا نام کی، اس نے نام بتایا،
نام بتایا، سرکار نے فرمایا مجھے یہ نام پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نوکراں دے بھی کوئی نام ہوندے نا، مالک نو جیڑا پسند آوے وہی آکھ لوے۔ تو سرکار دو عالم نے اس گدھے کا نام رکھا تھا یعفور۔ کیا نام رکھا تھا؟ یعفور۔ وہ جو تھا نا یعفور، اس کے سینے میں تھا نبی کے عشق کا نور۔ اب مجھے بتائیں کسی سکول میں پڑھا وہ، کسی مدرسے میں، کسی ٹیوشن سنٹر میں؟ نہیں، کہیں نہیں پڑھا، لیکن پہلے جو تھا جیسا تھا۔ لیکن اب جب سرکار کے پاس آیا تو حضور نے اس کے لیے کوئی صحابی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، اسے سکھا، اسے سدھا، اسے سمجھا، اس کو ساری تمیز آ گئی۔ حضور سوار رہتے تھے، پیشاب نہیں کرتا تھا۔ حضور اتر جاتے تھے، پھر وہاں سے چل پڑتا تھا، پھر دور جاتا تھا، پھر پیشاب کرتا تھا، پھر جسم کو سکھاتا تھا، پھر پلٹ کے آتا تھا۔ بتائیں یہ کس نے اس کو سکھایا؟ حضور اسے فرماتے جا ابو بکر کو بلا کے لا، بھاگا جا رہا ہے، جا کے دروازے سے سر مارنا اور اشارے کرنے۔ ظاہر ہے جس نے دیکھا اشارہ وہ سمجھ گیا یہ گدھا تھا، لیکن گدھے میں شعور آ گیا، نور آ گیا۔ وجہ کیا بنی؟ محبت آ گئی۔ اس لیے فرمایا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ ایک بات آ گئی بڑی عجیب، یہ گدھا تھا نا، ایک دن اس نے پیشاب کیا۔ تفسیر جلالین کے حاشیے پہ لکھا ہے اس نے پیشاب کیا، اور ظاہر ہے وہ منافقین کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار۔ اس کا ڈیل ڈول آپ کو بتاؤں، لمبا قد، داڑھی اس کی پوری ناف تک لمبی تھی، ماتھے پہ اس کے پورا کالا محراب تھا۔ نماز جب پڑھتا تھا تو ہلتا نہیں تھا، صحابہ تک کے کہتے تھے نمازی ہو تو ایسا ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب تقریر کرنے کے لیے منبر پہ بیٹھتے تو پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا، کہتا لوگوں غور سے سنو اللہ کے نبی کی بات، کوئی بات رہ نہ جائے۔ سٹیج سیکٹری بھی حضور کا بن جاتا تھا، یعنی سارے قرآن پڑھتا تھا، یقرؤون القرآن، بہترین قاری، لیکن تھا نرا ذلیل، کمینہ، نیچ، گندا پیچ، کافروں سے بھی بدتر، جہنمی قسم کا آدمی۔ تو اس لیے ڈیل ڈول دیکھ کے نہ پھسل جایا کرو، صرف ڈیل ڈول دیکھ کے یہ داڑھی ویکھو بڑی مشبہ شکل ہے، نہیں۔ بعض اوقات منافقین حضرت عمر کو حضور فرماتے تھے عمر جب یہ نمازیں پڑھیں گے تو اپنی نمازوں کو چھوٹا سا سمجھے گا۔ اتنے دھوکے باز، مکار، عیار، فراڈیے، لیکن بڑے دیندار، بڑے اللہ والے، بڑے بھولے بھالے، میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، زبانیں کتنی، حضور فرماتے احلا من العسل، شہد بھی اتنا میٹھا نہیں جتنے یہ میٹھے بن جاتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ گدھا جو تھا اس نے جب پیشاب کیا، ہوا چلی، ہوا سے اس کی بو پھیلی تو سب صحابہ تھے بیٹھے تھے، لیکن وہ سردار تھا نا عبداللہ بن ابی، اس نے فوراً ناک پہ کپڑا رکھا، اس نے ناک پہ کپڑا رکھا۔ ایک نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ۔ انہوں نے غصے میں آ کے دیکھا نا اس سردار کو، سرداری شرداری انہوں نے نہیں دیکھی، پھر انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے عبداللہ، جو تو نے مشک اور عنبر کی خوشبو لگائی ہوئی ہے نا، اس سے میرے نبی کی سواری کے پیشاب کی خوشبو بہتر ہے۔ پیار والے کا جذبہ دیکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ محبوب کے گدھے کے پیشاب کی خوشبو تیرے مشک و عنبر سے، حالانکہ گل انج ہے نہیں سی،
عشق نے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا. اصل معاملہ یہ ہے. اللہ اکبر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ماں ہے نا جڑی ماں، اے جڑے ویلے تسی نکڑے سو تے او اتھے ہی پیشاب تے اتھے ہی وڈا پیشاب تے اتھے ہی چھوٹا پیشاب، او تواڈے پیشاب دھوندی کون رہی ہے؟ کدے ویکھیا جے کہ اماں نے انج کیتا ہوئے؟ چلو ہن ویکھ لینا کہ چھوٹے بچیاں نو اماں پال رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اماں نے پہلے اپنے ناک نو پہلے بنیا ہوئے تے پھر آکھیا ہوئے او دا پیشاب بھی دھو رہی ہوندی ہے اور پیار بھی کر رہی ہوندی ہے. اچھا ہائے ہائے، یہ کیا معاملہ ہے کہ ماں جو ہے اور ایک دن توانو اگر ایک گندگی دھونی پوے تے توانو لگ سمجھ آوے تے او جیڑے ویلے بھی وہ بچہ رویا تے تھاکو نو سمجھ آ گئی. انہیں آکھے لگتا ہے کہ انہیں کپڑے خراب کی تن تاں پہ روندا ہے تے تاں پہ ہی روندی ہے تے پھر آ کے فوراً ہی کپڑا کھولیا تے پھر بیٹھ کے صفائیاں پی کر دیے، پھر ساتھ ساتھ پیار سے کہہ رہی ہے گندا کہیں کا، گندا کہیں کا. اور اے سارے لفظ کی دنال کہہ رہے پیار نہ محبت سے، تاکہ یہ روئے نہیں. ماں کیوں ناک پہ کپڑا نہیں رکھتی؟ اس سے نفرت کیوں نہیں؟ کیونکہ بیچ میں پیار حائل ہو گیا. توانو لنگڑا کھوتا بھی ہوئے نا توڑی ریڑی آلا تے توانو وہ بھی بڑا چنگا لگتا ہے. وہ جیڑا توڑا پینچر والا وہ کیڑا ہے موٹر سائیکل ہے توڑا تے ہے پینچر انہوں گھیلی ودن سوٹی نو ہی تھے نہیں پیارا لگتا ہے، پیسے نہیں پھرے ہوئے. جہاں محبت ہو جاتی ہے وہاں عیب دکھائی نہیں دیتا ہے. اور جو ہو امتی اور کہے میرے نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، سمجھ لو کھوتا ہے. ہو امتی اور کہے کہ میرے نبی میں یہ چیز کی کمی تھی، یہ کمی تھی، سمجھ لو گدھا ہے، امتی نہیں ہے. پیار کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ جس سے پیار ہو گیا. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. حضور فرماتے حبک الشیء یعمی و یسم، فرمایا تمہیں اگر کسی سے پیار ہو گیا نا تو تم اپنے محبوب کے معاملے میں اندھے بھی ہو جاؤ گے، بہرے بھی ہو جاؤ گے. واہ واہ فطرت والا نبی، واہ. یومی و یسم، یار دے بارے چ بھی کدے بندے آکھیا کہ میرا یار ہے جڑا انج دا ہے. مجنون دی جڑی سی نا وہ حضرت بی بی لیلہ صاحبہ، وہ آدھن رات نالوں کالی، رات بھی کالی اوے دل نالوں بھی کالی، پر خدا کو میں خدا جاتا تے ہر جہتوں لکھا پاتا مگر جائیں جاتے دل پاتا. مصیبت ہے پھر تو انہوں سمجھ نہیں آئی. میں کی آکھیا جی خدا کو میں خدا جاتا تے ہر جہتوں لکھا پاتا مگر جائیں جاتے دل پاتا اتھاں احمد بھی جند گھولے. وہ دن میں کراں کی بھامیں کو جاتے بھامیں سونا جتے دل پھاس گیا ہے نا جائیں جاتے جی پاتا. جتھے دل پھاس گیا ہے اتھے جندڑی وارن تو علاوہ رائی کوئی نہیں. مجنوں کی وہ لیلہ بی بی بالکل کالی سیاہ، اور کسی نے مجنوں سے تانا زنی کر کے کہا لوکیں آکھیا مجنوں کو تیری لیلہ سخت سیاہ ہے. لوکیں آکھیا جڑے ستے پہ او بولو، لوکیں آکھیا مجنوں کو تیری لیلہ سخت سیاہ ہے. سمجھ آ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا مجنوں کو تیری لیلہ بہت ہی کالی ہے. اب اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے نہیں کہا کالی تے بھمیں کالی ٹھیک ہے، اس نے نہیں، اس نے کیا کہا لوکیں آکھیا مجنوں کو تیری لیلہ سخت سیاہ ہے. اس نے جواب دیا، اس نے کہا ظاہر بین نگاہ توانو خوب کیتا گمراہ ہے.
ظاہر بین نگاہ تہانو خوب کیتا گمراہ ہن کالے رنگ کی فضیلتیں کہتا ہے جے دید ہووے جے اکھ ہووے جے دید ہووے تاں واللیل اذا یغشاہ انہیں آکھیا ہوئے انیوں جے توانو اکھ ملے ویکھن والی تے اے جیڑی لیلہ اے واللیل اذا یغشاہ جے دید ہوئے تاں قسم خدا واللیل اذا یغشاہ انہیں آکھیا کعبہ کالے ویس اندر کعبہ کالے ویس اندر مخلوق دی سجدہ گاہ کعبہ کالے ویس اندر مخلوق دی سجدہ گاہ اللہ اکبر شب اسرا معراج والی رات 14ویں دی سی نا 27ویں بالکل کالی شب اسرا تے لیل قدر لیلۃ القدر او بھی 27ویں تے اے بھی 27ویں تے 27ویں نو چند فل چڑھیا ہوندا ہے کدے تے دھوکا کھا لو شب اسرا تے لیل قدر مازاغ کجل کالا ہے کعبہ کالے ویس اندر مخلوق دی سجدہ گاہ شب اسرا تے لیل قدر مازاغ کجل کالا ہے جے دید ہوئے تاں قسم خدا واللیل اذا یغشاہ فائق اکھ حق بی مجنو وچ لیلہ نور خدا ہے اس لیے محبت شے ایسی ہے یہ آ جائے عیب اٹھا دیتی ہے آنکھوں میں حسن پیدا کر دیتی ہے آنکھوں میں حسن پیدا کر دیتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ لیلا را از دیدائے مجنو باید دید لیلا نو ویکھنئی تے اکھ مجنو والی رکھ تے جے مدینے آلے نو ویکھنئی اکھ علی والی رکھ یا صدیق والی رکھ جے یوسف نو ویکھنئی اکھ بھراما والی نہ رکھ اکھ یعقوب والی رکھ تے پھر حسن دے مزے چک دربار رسالت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری حضور کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اپنے در کا سگ بولو اگر آپ مجھے اپنے در کا سگ بولو یہ معین کا 1000 لقب ہے یہ معین کے لیے 1000 لقب ہے یہ میرے لیے عزت کا سبب ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ تو میرے در کا سگ ہے تھی حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تونے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں تیرے درد کتیاں نال ادب یہ کہتے جب عاجزی انتہا پہ پہنچ گئی یہ انتہا ہے نا کہ ایک اتنا بڑا کامل بندہ حسنی حسینی سید ہے علم عمل کا پہاڑ ہے اور وہ رو رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ نہ بولو مجھے اپنے در کا سگ ہی بول دو
اپنے دروازے پہ پڑا ہوا سگ ہی بول دو، اتنا تو کرم کر دو۔ یہ کہتے کہتے آپ نے کہا السلام علیکہ، السلام علیکہ یا حقیقت الحقائق۔ صوفیوں والی بولی بولی کہ تمام حقیقتوں کی بڑی حقیقت، تمام سچائیوں کی بڑی سچائی، تمام کائنات کے وجود کی علت غائیہ، سبب اعظم، اے میرے رسول معظم السلام علیکہ یا حقیقت الحقائق، یہ کہنا تھا کہ سرکار دو عالم مہربان ہوئے، اور اندر روضہ پاک سے آواز آئی وعلیک السلام یا سید المشائخ، اور تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے کہا کن کائنات ہو کے رہی، جو تم نے چاہا تو دنیا بن گئی، آگ تھی پھولوں کا گجرا بن گئی، آگ تھی پھولوں کا گجرا بن گئی۔ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین اجمیری نے وہیں جب میٹھی بولی مل گئی، دل کو کھچ پڑ گئی، کہنے لگے اب میں نہ جاؤں گا کہیں، میں رہوں گا زندگی بھر یہیں کہیں، میں اب نہ جاؤں گا۔ حضرت نصیر الدین گولڑوی کہتے ہیں اسے جانتی ہے دنیا، اسے مانتا ہے عالم، جو نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستاں سے۔ حضرت بے دم شاہ وارسی کہتے ہیں جو خواب میں بھی چھوٹے در پاک تیرا مجھ سے، جو خواب میں بھی چھوٹے در پاک تیرا مجھ سے، تو لپٹ کے روئے سجدے تیرے سنگ آستاں سے۔ ہائے ہائے در تیرے دی بھیک چنگیری بھامے ہووے کولا کیری، در در نہ کر خوار مدتاں بیت گیاں، روسنا سانول یار مدتاں بیت گیاں۔ اس لیے آپ نے وہیں رہنے کا پروگرام بنایا، رات ہوئی ملاقات ہوئی، رحمت کی برسات ہوئی، فرمایا اٹھ معین الدین پھیلا میرا دین، یہاں تو نے ڈیرا نہیں لگانا ہے، تجھے پہاڑوں میں جانا ہے، تجھے بتوں کی جگہ پہ اللہ کی صدا کو بلند فرمانا ہے۔ ہوا اشارہ دیکھا نظارہ، اب حکم حاکمہ، جو آرڈر ملا مدینے کو چھوڑا، سلام لیا نکلے وہاں سے، اور تخت منور بلکہ عرش منور بانگاں ملیاں، تے سنیاں شہر لاہور، لاہوروں آ کے ہور صدایو ول ون یار لاہور۔ اے لاہور شہر ہر سال تانوں میں آدھا لاہور لاہور ویکھیا جے لاہور، گلے نہ کیتا کرن لاہور رہ کے بڑے بکھے مر گئے، یہ تھوڑا جو تُن لاہور ہے تانوں جگہ لب گئی ہے، خوش ہو جاؤ۔ کتے رہ رہے ہو؟ لاہور دے وچ، تے حضور خواجہ خواجگان کہاں آئے پھر وہاں سے؟ لاہور، اور لاہور لاہوروں آ کے ہور صدایو ول ون یار لاہور۔ اس لیے یہ لاہور کی دھرتی پہ پہنچے، اور لاہور میں رب کرم فرماتا ہے
یہاں ایک فقیر مکھڑا دکھاتا ہے، المعروف گنج بخش داتا ہے۔ سید حجویر مخدوم امم، کھوتیاں کولوں نہ پوچھیا کر، ایک گدھیاں کولوں ایک گدڑاں تے لومڑاں کولوں نہ پوچھیا کر، داتا کون ہے پوچھ معین الدین کولوں، پوچھ معین الدین حسن سے کیا ملا علی حجویری سجن سے۔ تسی کھوتیاں دیاں تقریراں سن دے ہو، جا کے آدھے ہو یہ کیا داتا کون ہے، وہ کہتے ہیں داتا شرک ہے۔ اس لیے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، بھنگی کو کیا پتا، بھنگی کو کیا پتا مشک کیا ہوتا ہے، امبر کیا ہوتا ہے۔ بھنگیوں سے خوشبو کی تعریفیں نہیں پوچھی جاتی، خوشبو کی پوچھنی ہے تو کسی عطار سے پوچھ، کسی خوشبودار سے پوچھ، یار کی بات یار سے پوچھ، نبی کی بات یار غار سے پوچھ، بہادری کے مسئلے حیدر کرار سے پوچھ۔ پہنچے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین یار، یہاں تھی ان کی پرانی نشانی، نام ہے میرا حسین زنجانی، یہ تھے ان کے یار جانی۔ کیا تھے؟ یار جانی۔ ظاہر ہے یار جیسے بندے ہی ویسے، بندہ یاروں سے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں بھیڑیاں دور رہو۔ کیا؟ بھیڑیاں تو میں خواہ مخواہ نہیں آکھی دا میں بڑا تکڑا بھیڑیاں نال بہ کے میں بھیڑا نہیں ہونا، انہاں کیا تو ہو جانا ہے۔ میرے نوجوان بچوں ساتھیوں، صحبت اچھی رکھو، صحبت بندوں کو بدل دیتی ہے، صحبت بندوں کو اجاڑ دیتی ہے، اچھی صحبت بہت دیر سے اثر کرتی ہے، برائی جلدی اتر جاتی ہے بندے کے سینے میں، اچھے لوگوں کے یار اچھے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری، ان کا یار جانی نام ہے میرا حسین زنجانی۔ آپ یہاں آئے، اب اس کے لیے میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، تشریح بھی کر چکا ہوں۔ پہلے میاں میر یہ میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ یہ بعد میں ہیں، داتا صاحب پہلے ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں آ کے خواجہ خواجگان کن کے پاس رہتے؟ حضرت میرا حسین زنجانی کے پاس، پھر یار جاتے بڑے یار کے پاس، دلداروں کے دلدار کے پاس، اچھی سرکار کے پاس۔ دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہے، وہ بھی حسنی حسینی سید ہے، یہ بھی حسنی حسینی سید ہے۔ اب حضرت سیدنا سلطان الہند غریب نواز، آپ کی چلہ گاہ اب بھی سلامت ہے۔ اخبار میں تھا کہ اب داتا صاحب بھی عرس منایا جاتا ہے، وہ ستے اجمیر نے تے عرس لاہور نہیں سمجھ آئی؟ آپاں مر گئے تے اگلے دن پتران یاد نہیں کیتا تے انہاں نو ہزاراں سال گزر گئے نے تے جامع مسجد صدیقیہ دے اندر عرس منایا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کے 18 بیٹے ہوں لیکن بعد میں یاد ہی کوئی نہیں کرتا، اور کسی کا ایک بھی نہ ہو اور دنیا یاد کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستان پر آپ نے پورا چلہ کشی فرمائی۔ کیا؟ چلہ کشی فرمائی، چلہ لگایا۔ مشہور بات یہ ہے کہ لیکن حضرت داتا صاحب کو جب بندہ پسند آیا تو پسند کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں لمحہ کر دیو۔ کی کرو؟ لمحہ کر دیو۔ تے لمحے کرن دا ایک طریقہ ہوندہ ہے کہ نہ اسی بار جانا ہے تے نہ انہیں پیچھے جانا ہے، تے پابندی ہے جناب مل کے جانا۔ کی؟ سبحان اللہ۔ حضرت ایک دلی شہر تھا نا،
تو دلی میں 3 بزرگ ایک وقت میں تھے. ایک کا نام تھا حضرت خواجہ فخر جہان دہلوی، یہ چشتی تھے. دوسرے کا نام تھا حضرت مرزا مظہر جان جانا، یہ نقش بندی تھے. تیسرے بزرگ کا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث. کیا کمال وقت تھا، ایک ہی وقت میں اتنے سورج چمک رہے تھے. ہون کی وقت دیوا نہیں لبدا، حالانکہ ہے دیوا پر نظر نہیں ہوتا. نہیں سمجھ آئی؟ وہ چھپے ہوئے ہیں تے چھپے چھپے ٹر جاندے نے تے پتہ لگانی. لیکن اس وقت یہ سارے چراغ جل رہے تھے اپنے اپنے وقت میں. علم، عمل، شکل، عقل کے بادشاہ. ایک آدمی نے چیک کیا، اس نے کہا ویکھیے سی تینے بزرگ نے تینے علم عمل دے پہاڑ نے ویکھیے نہ وچ فرق کیے. تو تواڈے ورگا ایک دانا آدمی سی، انہیں کہا میں تانوں چیک کر کے دساں گا. انہیں تیناں بزرگاں نو کٹھے ہی بلا لیا، تینے بزرگاں نو کٹھے ہی بلا لیا. دوواں نو تیناں نو بلایا، بلا کے بیٹھک وچ بٹھایا. انہیں کہا تسی بیٹھو تے میں ہنے آیا. او بھائی کدے چلے؟ انہیں کہا تواڈے کو کھان پین دا بندوبست کرنا ہے تواڈا. میں او گیا تے جان کے وہ آکھ گیا 2 دا تے وج گئے 4. ہن اے سارے ہی بے قرار. یہ چنگا ساڑے نال ہاتھ کر گیا، او تواڈے علاقے دا ہی بندہ ہونا ہے. جان کے اور تینوں کے تینوں. اب آپ کو پتا ہے کہ انتظار، جس وقت 4 بجے آیا تے ککھ نہیں لایا، ہاتھ خالی پہنچ گیا. اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 روپے نکال کے حضرت شاہ ولی اللہ کو دیے. کہنے لگا حضرت معاف کرنا، وہ گھر لے گھر ہی کوئی نہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیٹھے بیٹھے وہ لے لیے چپ کر کے. ٹھیک ہے بھئی تیری مجبوری ہے. اب اس نے 2 روپے نکالے، حضرت مرزا مظہر جان جانا کو کہا حضور آپ بھی یہ لے لیں، مجبوری ہے، گھر والے گھر نہیں، پکا کچھ نہیں سکا میں. انہاں کو آکھیا تو نے ہمیں تکلیف بڑی دی، لے لیے. حضرت خواجہ فخر جہان دہلوی کو جب اس نے 2 روپے آگے کیے، آپ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے تو انو اجے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کھڑے ہو کے ادب سے لے لیے اور ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی. تینوں چل دیے. تو لوکاں پوچھیا سنا بھائی تھرمامیٹر سنا کنج رہی. انہیں آکھیا تو انو سمجھ نہیں آئی. مظہر جانے جانا اتنا نازک آدمی کہ میں دیتے 2 روپے تے اگوں آدھا ہے بھئی تو بڑا تنگ بڑا کیتا ہی. حضرت شاہ ولی اللہ بیٹھے رہن، چپ کر کے لے لیا نے. فخر جہان نے اٹھ کے احترام نال سر نیواں کر کے ہاتھ انج کر کے کہ دیر دی خیر ہے، پھر بھی تو دین والیاں وچوں ہے، اسی لین والیاں وچوں. برتن برتن میں فرق ہے، ظرف ظرف میں فرق ہے. جس کو فرق سمجھ نہیں آیا اس کا بیڑا غرق ہے. یہ فرق ہے. انتظار بھی کروایا اور لیٹ بھی آیا. جو پسند آ جاتا ہے پھر بندہ لمحی انتظار. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے حضرت معین الدین اجمیری کو پسند کر لیا. بندہ پسند آ گیا. اور پسند آ جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے دعا مانگی قبول ہو گئی، فلاں بندے کو 2 سال ہو گئے روتے روتے. این ممکن ہے جس کی فوراً قبول ہو گئی ہے وہ پسند نہیں آیا، اور جو مسلسل 2 سال سے رو رہا ہے یہ ماہی کو پسند آ گیا ہے. فرمایا تو روندا رہے، تیرے رونے چ چس بڑی آندی ہے. ہائے ہائے ہائے. اس کے راز انوکھے ہیں، اس کے راز
انوکھے ہیں۔ او فرشتے کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں او فلانا بھیڑا جے آیا سی او تے تریجے دن دعا قبول کر لئی نے، او جڑا چنگا تے تیرا دوست سی او تریجا سال ہے رہی، او ہیڑیاں پہ رگڑ دے کعبے تے دروازے تے پہ آئے تے اتو آواز آئیے وچوں نکل جاؤ، اے دی جیڑی آہ آہ ہے، اے دا توانو کی پتہ سانو کتنا مزہ آئے۔ میں روتا جو پھرتا ہوں، کھڑے خوش ہوتے ہیں، پسے پردہ سنتے ہیں نالا و شیون میرا، میری آہیں سن کے خوش ہوتے ہیں، میرے نالے سن کے خوش ہوتے ہیں۔ اور آگے سے فرماتے ہیں یہ جو عابد ہے اس کے 100 سال کے سجدے مجھے پسند نہیں آئے، لیکن یہ جو آہ کرتا ہے اس کی آہ مجھے بڑی پسند آتی، اس کے آنسو مجھے بڑے پسند آتے ہیں، لہذا رونے دو۔ تو جو پسند آ گیا معاملہ اس کا لمبا ہو گیا، خواجہ خواجگان پسند آ گئے میرے علی حجویری کو، معاملہ لمبا ہو گیا، لیکن انہیں جلدی تھی، ڈیوٹی تھی آگے۔ انہوں نے ایک دن اٹھ کے کہا، کہنے لگے جیب تساں نہیں بولنا، اساں بھی اتھے ہن نہیں رہنا ڈھولنا، اساں بھی جا کے اگلا دروازہ کھولنا جے تساں نہیں بولنا۔ کہتے ہیں کہ بس یہ سوچ کے بیٹھے، آنکھ لگی اور آگے دیکھا سفید براق مکھڑا، سینے کے اوپر مولا علی جیسی ریش اور چمکارے مارتا چہرہ اور کھلے ہوئے محبت بھرے بازو، اور فرما رہے ہیں معین الدین تو کر ہم پہ یقین، یہ لاہور تیری ہی ہے زمین، اس لیے مجھے پتا ہے تو خود نہیں آیا، تجھے بھیجنے والے ہیں لجپال کریم رحمت للعالمین، اس لیے ہم تیرا حصہ چھپائے بیٹھے ہیں، لو خیر کی تجھ سے لگائے بیٹھے ہیں، ہم نے جو شجر لگایا ہے اللہ نے اس کے سائے کا ذمہ تیرا لگایا ہے، اس لیے ادھر ذرا جھولی کیجئے، اپنا حصہ لیجئے، اب کرم فرمائیے، بے شک دلی اجمیر جائیے۔ اب جن کو ملا وہ جھوم کے بولے گنج بخشے فیض عالم، یہ ایک اللہ کے کامل کی منہ سے نکلے ہوئے لفظ تھے، تقدیر بن گئے، یہ ماتھے کا کشکا بن گئے، یہ لوح کے اوپر اس طرح ثبت ہو گئے کہ آج جب آپ بھاٹی گیٹ کی طرف جاتے ہیں، بے شک کار پہ جائیں، بس پہ جائیں، جو ہی آپ اپنی ریڑی پہ جائیں، سائیکل پہ جائیں، جو ہی آپ نظر داتا صاحب کی طرف اٹھاتے ہیں، داتا صاحب تو کہیں بعد میں نظر آتے ہیں، لیکن ماتھے پہ داتا صاحب کے لکھا ہے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ کیوں جی؟ یہ ایک فقیر کی زبان سے نکلے ہوئے ایسے تیر ہیں جو دلوں میں پیوست ہو چکے ہیں، زبانوں پہ جاری ہیں، پتھروں کے اوپر لیک دیے گئے ہیں، تاکہ جو بھی بندہ لاہور آئے، اے چاہے ریونڈ ڈالے بسترے چوک کے آندے نا ریونڈ تے انہاں دا بھی دل ہوندا ہے، کیونکہ سارے مولوی تے نہیں ہوندے نا پھٹے ہوئے، انہاں دے دل وچ بھی ہوندا ہے کہ ذرا داتا صاحب بھی حاضری دتی جاویے، تے او جڑے ویلے ویگن سمیت آندے نے تے سر چاندے نے گلی کے گنج بخشے
فیض عالم مظہر نور پیر کامل کاملاں راہنما میریاں گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، جندڑی نو برباد کرو گے، پھر میں توانوں یاد آواں گا، پھر میں توانوں آج صدییں بیت گئیں، کئی سو سال گزر گئے، لیکن داتا حضور کا آستان بھی سلامت ہے، حضور سلطان الہند کا نشان بھی، اور جب تک رہے گا یہ جہان، بڑے بڑے مٹ گئے مرد میدان، مر گئے بڑے بڑے پہلوان، لیکن سلامت رہے گا اللہ کے دوستوں کا نشان۔ سو رہے ہیں اجمیر میں، نعرے لگ رہے ہیں لاہور میں، کیوں بھائی؟ اللہ اکبر۔ یہ وہی بزرگ ہے جب دلی گئے، ادھر سے لاہور سے دلی گئے، اب ظاہر ہے سبین لگ گئی، جاگ لگ گئی، تو پہلے ہی پھیرے میں 700 ہندو زنار توڑ کے، اللہ اکبر، پہلے ہی پھیرے میں، ابھی اجمیر نہیں پہنچے، ابھی راہ میں ہے، کلی ہے کچی ابھی نہ توڑو، پھول بن کر گلاب ہوگا۔ دلی سے آپ پھر کہاں پہنچے؟ اجمیر۔ اجمیر اب اتنا وقت نہیں، اشارہ کر دیتا ہوں، اس وقت ہند کی دھرتی کتنی گندگی میں ڈوبی تھی، کتنی غلاظت میں ڈوبی تھی۔ ایک لفظ میرا سمجھ لینا، ایک زمین کے ذرے سے لے کر سورج کی دنیا تک ہر چیز کو ہندوستان کے آدمی پوجتے تھے۔ میرے لفظ سمجھیں آپ نے کیا کہا میں نے؟ یہ مورخ کا فیصلہ ہے، ایک ذرے سے لے کر سورج تک ہر چیز کو اس دھرتی کا انسان خدا سمجھ کے پوجتا تھا، اور اتنا گندا ہو گیا ہند کا آدمی، اتنا گندا، اتنا غلاظت میں ڈوبا، کیڑوں کو پوج رہا ہے، درختوں کو پوج رہا ہے، باندروں کو پوج رہا ہے، انسانی شرم گاہوں کو پوج رہا ہے، یعنی ایسی چیزوں کو پوجتے کہ میں تقریر میں کھول کے بول نہیں سکتا آپ کے سامنے۔ آج بھی ہندو میں ایک پورا طبقہ ہے جو بالکل ننگ دھڑنگ، آپ کسی وقت دیکھیں ایک لیر بھی ان کے بدن پہ، اور ان کے ان گندے اعضاء کو آج پوجا جاتا ہے۔ اس دھرتی پر رب نے ایسا بندہ بھیجا، کیونکہ کفر جتنا سخت تھا آنے والا اتنا ہی بلند بخت تھا۔ ظاہر ہے مقابلے میں جتنا مضبوط ہوگی چٹان، اتنا آئے گا بڑا دین کا پہلوان، اور اس نے آ کے کچھ کام کردار سے، کچھ عمل سے، کچھ شکل سے، کچھ خبر سے، کچھ نظر سے، اکیلا بندہ چند بندوں کے ساتھ آیا، لیکن جب پردہ فرمایا، ایک دن نماز پڑھائی عصر کی، اب میں لپیٹ سمیٹ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھائی، کیا مزیدار موسم ہوگا کہ ایک مسجد ہے، مسجد کے مصلی پہ سلطان الہند بیٹھے ہیں، اور پیچھے نمازیوں میں قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہیں۔ کیا نظارہ ہے، کیا نظارہ پیارا ہے، آسمان بھی جھک جھک کے بوسے لیتا ہوگا، فرشتے بھی اس دھرتی کا طواف کرتے ہوں گے کہ کیا وقت ہے، کیا موسم ہے، کیا موسم بہار ہے،
فرید الدین گنج شکر ان دونوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. اتنی بڑی ہستی ہے, عجیب بلند بستی ہے. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری نے السلام علیکم فرمایا. نماز عصر اور آپ کا چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوا تو ایک نوجوان جس کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی, سلطان شمس الدین التتمش کا مرشد, اس نے ہاتھ جوڑ کے کہے مخدومہ موت کیا ہوتی ہے؟ مخدومہ موت کیا ہوتی ہے؟ آگے مرشد نے امام صاحب نے ایسے دیکھا اپنے بچڑے کی طرف, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی طرف, فرید الدین گنج شکر کے پیر کی طرف دیکھ کے فرمایا کتب بابا اگر موت نہ ہوتی آپ نے اپنے مسلح سے ایک ککھ توڑا, ککھ توڑ کے فرمایا اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی پرے کہہ کے برابر قدر نہ ہوتی. ہم تو اسی موت کے سہارے پہ جیے جا رہے ہیں. موت اتنی پسندیدہ شے ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا حسنین کے بابا فرماتے تھے کہ جس طرح ایک شیر خار بچہ, دودھ پیتے بچے کو ماں کا دودھ اتنی اچھا نہیں لگتا جتنی علی کو موت اچھی لگتی. اللہ اللہ. امام معین الدین اجمیری, مقتدی قطب الدین بختیار کاکی, مسئلے پوچھنے والا قطب بابا, مسئلے بیان کرنے والا سلطان الہند. بات موت کی چلی, پھر ظاہر ہے موت پیاری ہے تو اسی کی انتظاری ہے. پھر وہ وقت بہت قریب آیا اور مہینہ تھا رجب کا, دن تھا جمعے کا, تاریخ تھی 4. سبحان اللہ. یہ عجیب موافقت ہو گئی نا جی. آج رجب ہے, رجب کی 4 ہے اور سلطان الہند کو موت کی انتظار ہے. بس 2 دن گزرے, ویلا شام کا آیا. حضرت سیدنا معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر مسلح پہ ٹکایا اور فرمایا لیجئے اب ہمارا وقت آیا. ہم نے اپنے وقت کا ایک سیکنڈ اپنے یار کے نام لگایا. ہم نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں فرمایا. ہم مطمئن ہیں کہ جو ڈیوٹی لگائی تھی سرکار نے وہ نبھائی ہے اس یار نے. زندگی میرے دوستو ختم ہو جائے گی, ہر بندے کے اوپر شام آ جائے گی. جو جمعہ اس مرنا مر جانا اساں سارے ہاں, لیکن کچھ نہ کچھ کر کے مرو. صرف روٹیاں کھا کے مر جانا, جانور بھی مر جاندے نے, گدھے مر جاندے نے کھا کے, ایک کھاندیاں کماندیاں مر جانا. ایک کوئی زندگی نہیں, کوئی ایک کام, کوئی ایو جا کام کر کے مرو تاکہ کوئی اور یار نو کوئی سبب تا نظر آوے. چلو اسانیو اس واسطے پہ بخش دیاں کہ انہیں ایک کیتا ہے, اس واسطے کچھ نہ کچھ کر کے مرو. یار دے دردہ پانی بھر کے مرو. حضرت خواجہ خواجگان نے کہا میں نے زندگی برباد نہیں کی, میں نے ایک پل اپنے یار کے نام لگایا ہے. اب ویلا آخری آیا ہے, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا, محمد الرسول اللہ کا میٹھا گیت لبوں پہ آیا. آپ نے اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کر کے ایسے سر لڑکایا
اور اوپر آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ 90 لاکھ سے زیادہ کفار کے زنار توڑنے والا، کیڑے مکوڑوں کو پوجنے والوں کو رب کے کعبے سے جوڑنے والا فقیر، روشن ضمیر، سنیوں کا پیر، معین الدین فقیر، تیری ساری دنیا کی یونیورسٹیاں، کالج، مدرسے، مولوی، جماعتیں کٹھی کر ایک معین کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ 90 لاکھ کافر کے زنار توڑنے والا، ایک بندے کو بھی جو کلمہ پڑھائے گا، مدینے والے نے کہا تھا علی ایک بندے کو بھی تو کلمہ پڑھا دے تو یہ 14 طبق ہیچ ہیں، ایک کو کلمہ پڑھا آگے نکل جائے گا۔ جس نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، شکر ہے ہم نے مسجد صدیقیہ صدیق پورا داتا نگر، اس عظیم ہستی کا ہم نے یوں عرس منایا، اور جب یار کے چہرے پہ چادر کو تان کے اب جنازہ پڑھ کے کہا ذرا آخری نظر کر لیں، دیدار کر لیں، تو چہرے سے نظر اٹھی تو ماتھا ایسا چمک رہا تھا، لکھ رکھو ماتھے پہ نوری قلم سے لکھا تھا ھذا حبیب اللہ، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ خدا کا محبوب جا رہا ہے، اور موت بھی آئی ہے تو پروردگار کے پیار میں آئی ہے۔ فقیرہ رکھ دنیا اتے ایسا بین کھلون، تو ہسے تے سارے ہی ہسن، تو روویں تے سارے ہی رون۔ اسی لیے ہم نے فیض پور انٹرچینج سے 1 کلومیٹر دور جہاں ہے میرے اویس کرنی کا نور، وہاں کی اب راتیں بھی ہیں بھرپور۔ اب ہم نے پہلے تعمیرات کرتے رہے، اینٹیں وہاں لاتے رہے، آپ بھی پھیرے لگاتے رہے، آپ ہماری مدد فرماتے رہے، میاں صاحب، حاجی صاحب یہ رات دن ایک کرتے رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہاں قرآن ہو، قرآن کا نور ہو، نور بھرپور ہو، دیکھنے والی آنکھوں کو سرور ہو۔ اس لیے اب وہاں امام صاحب پہلے آ گئے، اب قاری صاحب کا بندوبست کر دیا ہے، وہ قرآن پڑھائیں گے۔ امید ہے آپ بھی اپنے بچے داخل کروائیں گے، اور یہاں سے حلوہ لے کے چلو، حلوہ نہ ہوئے تے اتھے کوئی اٹا شٹا ہی بھیج دینا، حلوہ تے خیر اوکھا کم ہے، تساں اپنا کوئی دال شال تے کھان گے او نوری بال، تو ہن تسی بیدار رہنا ہے تے انشاءاللہ تیار رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تسی کھوا نہیں سکتے کھان واسطے ضرور آ جانا۔ سبحان اللہ۔ لنگر اویسی اتھے چلے گا، لنگر چشتی چلے گا، لنگر قادری چلے گا، سب تو ود کے لنگر محمدی چلے گا۔ اللہ اکبر۔ آج بروز جمعۃ المبارک مورخہ 27 جنوری بعد نماز عشاء جامع مسجد غوثیہ ٹمبر مارکیٹ نزد عائشہ ڈگری کالج، خطاب ٹھیک 9 بجے رات۔ آج اور ذکر ہے صدیق کا اور ذکر ہے مولا علی کا، یعنی یوں سمجھ لے صدیق و علی کی بات ہوگی، اور آج رات ہوگی، رات 9 بجے عائشہ ڈگری کالج کے بالکل ساتھ مسجد غوثیہ ٹمبر مارکیٹ۔ وقت ملے تو ضرور آنا، اونج بھی مر جانا،
تے وقت ملے تے ضرور آیا کرو تے جمعے دے اتے بھی آیا کرو. موت دا ہن کوئی پتہ شتا کوئی نہیں جے. وما علینا الا البلاغ.